بڑے بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، صبر و ضبط سے کام لو، کھولتے ہوئے تیل کے قریب ہی چشمہ کوثر کا دہانہ ہے، ایک ہی گوتا وہاں تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، لب کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، خبردار گھبرانا مت، دہکتی آگ کے پیچھے ہی جنت ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی جلادوں نے رسی کھینچی۔ دین کا ایک سرفروش مجاہد اب اوپر اٹھ رہا تھا۔ تصور جانا میں آنکھیں بند تھیں، شاید مقصود سے ہمکنار ہونے کی خوشی چہرے کا بوسہ لے رہی تھی۔ فرشتگان رحمت عالم قدس کی گزرگاہوں پر ہر طرف کھڑے تھے۔ کڑاہ کے مقابل پہنچ جانے کے بعد جلاد نے رسی ڈھیلی کر دی۔ شاخ طوبہ کا آشیاں نشیں اب نیچے اتر رہا تھا۔ آتش فشاں کی طرح کھولتے ہوئے تیل کا فاصلہ قریب سے قریب تر ہو گیا۔ اچانک فضا میں کلمہ شہادت کی آواز گونجی۔ آگ کی لہروں میں قدم رکھتے ہوئے ایک بار یا رسول اللہ کا نعرہ رسالت بلند ہوا۔ ایمان پر خاتمے کی علامت کی طرح یہ ایک وفادار مجاہد، ایک سچے مومن کا آخری نعرہ تھا۔ چھوٹے بھائی اس ہولناک منظر کی تاب نہ لا سکے، فرط علم سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بے خودی میں منہ سے ایک چیخ نکلی، بھائی ساقی کوثر کے حضور ہمیں نہ بھولنا۔ آنکھ کھلی تو منزل قدس کا مسافر عشق کے سمندر میں غوطہ لگا چکا تھا۔ فرشتے اس کی مقدس روح کو رحمت و نور کے جرمٹ میں لیے عالم بالا کی طرف محو پرواز تھے۔ کملائے ہوئے پھول کی طرح جلی ہوئی لاش تیل کی سطح پر تیر رہی تھی، لیکن شاد و فرحاں روح ساقی کوثر کے حضور میں خلعت شاہانہ سے سرفراز ہو چکی تھی۔ اب منجلے بائی کی باری تھی۔ رسی کا پھندا گلے میں ڈالتے ہوئے جلاد نے چھوٹے بائی کی طرف دیکھا۔ تنہائی، غریب الوطنی اور بے کسی کی اداسیاں سوکھے ہوئے چہرے سے پھوٹ رہی تھیں۔ غم کی چوٹ سے پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے منجلے بائی کو الوداع کہا۔ یہ منظر جب تک دیکھ سکا دیکھتا رہا، جب نہ دیکھا جا سکا تو آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کلمہ شہادت کی آواز گونجی، پھر یا رسول اللہ کا ایمان افروز نعرہ بلند ہوا، اور چند ہی لمحوں کے بعد مدتوں کی پیاس روح چشمہ کوثر کے ساحل پر جام رحمت سے سیراب ہو گئی۔ 18 برس کا ایک نوجوان مجاہد، حسن و جمال کا پیکر زیبا، روشن پیشانی، سرمگی آنکھیں، دمکتا چہرہ، جو دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ یہ سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ نئی عمر میں 2 بھائیوں کی تڑپتی لاشیں نظر سے گزر چکی تھیں۔ دل غم سے نڈال اور شکستہ حال ہو چکا تھا، لیکن ایمان کی غیرت اسی طرح تازہ دم تھی۔ اسلام کے جذبہ وفا پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی۔ قاتل نے آگے بڑھ کر پھندا ڈالا، آنکھیں بند ہو گئیں، دل خیال جانا کی محویت میں ڈوب گیا۔ اوپر اٹھانے کے لیے رسی کھینچنا ہی چاہتا تھا کہ مملکت کے وزیر نے ہاتھ پکڑ لیا اور نہایت لجاجت سے بادشاہ سے عرض کیا، جہاں پناہ یہ کمسن نوجوان تنہا رہ گیا ہے، شکل و صورت سے یہ چلاک بھی معلوم نہیں ہوتا، نہایت معصوم سا ہے، آسانی کے ساتھ اسے مذہب اسلام سے منحرف کیا جا سکتا ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ 40 دن کے اندر عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے تیار کر لوں گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کی درخواست منظور کر لی۔ اشارہ کرتے ہی جلاد نے نوجوان کے گلے سے پھندا اتار لیا۔ دل کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ منزل قدس کے مسافر کو آدھی راہ سے واپس لوٹ آنا پڑا۔ مقتل سے اٹھ کر وزیر نے اپنے محل کا رخ کیا۔ نوجوان بھی ہمراہ تھا، لیکن زندگی سے گریزاں کسی دوسری ارجمند موت کی راہ سوچ رہا تھا۔ وزیر نے محل میں داخل ہوتے ہی خواجہ سرا کو آواز دی اور کہا، دیکھو اس نوجوان کو سب سے آراستہ اور پرتکلف کمرے میں ٹھہراؤ، زندگی کی ساری آسائشیں اس کے قریب جمع کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد کنیزوں کے جرمٹ میں شہزادی آداب بجا لانے کے لیے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وزیر نے بیٹی کو گلے لگا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور پہلو میں بٹھایا۔ میری ذہین اور سعادت مند بیٹی، آج میں نے ایک نہایت سنگین اقدام کر لیا ہے۔ تمہاری ذہانت سے توقع ہے کہ میری زبان کا برم رکھ لیا جائے گا۔ شہزادی نے گردن جھکاتے ہوئے جواب دیا، بندگان عالی کا حکم سر آنکھوں پر، کنیز جان دے کر بھی اپنا فرض پورا کرے گی، لیکن حکم کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ وزیر نے کہا کہ وہ 3 جنگی قیدی جو عرب کی سرحد سے گرفتار ہو کر آئے تھے، وہ تینوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ ان میں سے 2 آج موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ سب سے چھوٹا بھائی جو ایک نہایت خوبصورت اور بڑا ہی شکیل دلکش نوجوان ہے،
اسے میں نے تختہ دار سے یہ کہہ کر اتار لیا ہے کہ میں 40 دن کے اندر اپنا مذہب تبدیل کرنے پر اسے راضی کر لوں گا۔ بادشاہ نے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ میں اس نوجوان کو اپنے ہمراہ لے کر آیا ہوں۔ اگر میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو روم پر میری حسن تدبیر کا سکہ بیٹھ جائے گا۔ شہزادی نے یقین کے انداز میں کہا، 40 دن کی مدت بہت طویل ہے۔ اسے دام فریب میں لانا میرے چند لمحوں کی بات ہے۔ تعجب ہے کہ ایک معمولی سی بات کے لیے آپ اس طرح فکر مند نظر آتے ہیں، جیسے کوئی بہت بڑا ملک فتح کرنا ہے۔ رات ڈل چکی تھی۔ سارا محل نیند کی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی عالم میں روم کی سب سے حسین اور زہرہ جمال دوشیزہ طراز اداؤں کی مجسمہ ساحرہ وزیر کی شہزادی اٹھی، زرنگار جوڑا زیب تن کیا، بال سنوارے، نظر کی تیغ پر پانی چڑھایا اور سامان قتل سے پوری طرح آراستہ ہو کر اس کمرے کا رخ کیا جہاں نوجوان قیام پذیر تھا۔ جو ہی اندر داخل ہوئی، نوجوان زمین پر پیشانی رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پیشانی زمین پر لگی رہی، وہ روتا رہا، رات ڈلتی رہی، وہ روتا رہا۔ چشمے التفات کی امید میں بیٹھے بیٹھے سحر ہو گئی۔ اپنے خرام ناز سے قیامت اٹھانے والی شہزادی طرح طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہونے کے باوجود سجدے سے ایک نوجوان کی پیشانی نہیں اٹھا سکی۔ جلوہ حسن کا سارا غرور ٹوٹ گیا۔ ماتھے پر شکن ڈالے ہوئے تاروں کی چھاؤں میں وہ اپنی خوابگاہ کی طرف لوٹ گئی۔ دوسرے دن پھر قیامت کی ادائیں اپنے جلو میں لیے ہوئے شہزادی نوجوان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ رات بھر کھڑا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ حسن مغرور آج پھر خراب و خستر حالت سے واپس لوٹا۔ تیسرے دن سر شام ہی اس نے نوجوان کے کمرے کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، خوشی میں مچل گئی۔ آج نوجوان نماز کی حالت میں نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد اب حسن کو اپنا جادو جگانے کا موقع ملا تھا۔ ساحرانہ اداؤں کے ساتھ جو ہی وہ آگے بڑھی، نوجوان نے کھڑے ہو کر فوراً نماز کی نیت باندھ لی۔ آج بھی سارے ہتھیار درے کے درے رہ گئے۔ اسی طرح ہفتوں گزر گئے۔ حسن بے نقاب مچل مچل کر رہ گیا، لیکن نوجوان نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ 40 دن کی مدت قریب آ چکی تھی۔ وزیر نے ایک دن بیٹی سے دریافت کیا، نوجوان کا کیا حال ہے؟ کافی دن گزر گئے ہیں، ابھی تک تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ بیٹی نے شکست خوردگی کے انداز میں جواب دیا، وہ تو ہر وقت اپنے خدا کی عبادت ہی میں محو رہتا ہے۔ بات کرنا تو بڑی بات ہے، اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ بادشاہ سے مزید اور 40 دن کی مہلت حاصل کر لیجئے، آخر وہ فرشتہ نہیں ہے۔ ایک انسان اپنی فطرت سے کب تک جنگ کرتا رہے گا؟ کبھی نہ کبھی وہ شکار ہو کر رہے گا۔ 40 دن کی میعاد ختم ہو چکی ہے، اب دوسری میعاد چل رہی ہے۔ ہر آنے والی رات کو نوجوان کی بے نیازی، محویت اور قلب و نظر کی طہارت کا وہی عالم تھا۔ حقیقت کی دلکشی کے آگے بناوٹ کی نمائش کب تک چل سکتی تھی؟ آخر ایک دن فریب کا سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ ایک خدا ترس عابد و زاہد نوجوان کی زندگی کا تقدس شہزادی کے دل پر اثر انداز ہو کر رہا۔ ہر روز کی طرح رات کی بھرپور تنہائی میں آج بھی شہزادی نوجوان کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن آج دل کا عالم بدل چکا تھا۔ شوق میں ڈوبی ہوئی یہ پہلی آواز تھی جو شہزادی کے منہ سے نکلی، پاک دامن نوجوان، میں اس مذہب پر لعنت بیچتی ہوں جو اپنی بیٹیوں کی عصمت بیچ کر اپنے لیے جگہ حاصل کرتا ہے۔ دل کے گہرے خلوص کے ساتھ ملتجی ہوں کہ مجھے اسلام کے اس پاک دین میں داخل کر لیجئے، جس نے فرشتوں کا تقدس عطا کیا ہے اور جو دنیا میں صرف اپنی صداقت و روحانیت کی کشش سے پھیلا ہے۔ مال و زر اور عفت و ناموس کی رشوت دے کر پھیلنے والا مذہب دنیا انسانیت کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ نوجوان نے نظر نیچی کیے ہوئے کلمہ شہادت کی تلقین کی، توحید و رسالت کا اقرار کرایا اور اسے حلقہ اسلام میں داخل کر لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد شہزادی نے مشورہ دیا کہ ہمیں جلد سے جلد یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، ابھی ہمیں دین حق کی تبلیغ کے لیے زندہ رہنا ہے۔ عرب کی سرحد قریب ہی ہے، وہیں نکل چلیں، ورنہ میرا اسلام ظاہر ہونے کے بعد ہم لوگوں کی جان ہلاک کیے بغیر یہ ظالم دم نہیں لیں گے۔ نوجوان نے اس شرط پر چلنا منظور کر لیا کہ تمہیں اپنے پورے جسم کے ساتھ نقاب کے اندر رہنا ہوگا اور میرے آگے نہیں پیچھے چلنا ہوگا۔ دوسرے دن جبکہ رات ڈل چکی تھی، سارا محل نیند کی آغوش میں شرابور تھا۔
دو تیز رفتار گھوڑے محل کے عقبی دروازے پر کھڑے تھے۔ تاریکی میں دو سائے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ چند ہی لمحوں کے بعد ہلکی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ آبادی سے باہر نکل کر یہ آواز تیز ہو گئی۔ ہوا سے باتیں کرتے ہوئے گھوڑے سر پر دوڑے جا رہے تھے۔ آگے آگے نوجوان اور پیچھے پیچھے شہزادی چل رہی تھی۔ ابھی رات بہت باقی تھی۔ شہر سے کافی دور نکل آنے کے بعد گھوڑوں کی رفتار دھیمی کر دی گئی۔ اب آہستہ آہستہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستے سے یہ سوار گزر رہے تھے۔ جو ہی راہ گزر کے دانے تک پہنچے، قریب ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کان میں آئی۔ دونوں سنبھل کر کھڑے ہو گئے، تلواریں نیام سے باہر نکل آئیں۔ شہزادی نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ دشمن ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ نوجوان نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا، کچھ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آنے والے اگر بری نیت سے آ رہے ہیں تو میری تلوار ان کے راستے میں حائل ہوئے بغیر نہیں رہے گی، اور اگر وہ صرف راہگیر ہیں تو ہم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ دو پہاڑوں کے درے سے باہر نکلنے کے بعد نوجوان ایک عجیب و غریب تماشا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بے ساختگی میں منہ سے چیخ نکل پڑی، بھائی جان، کئی روز گزر گئے، آپ حضرات کو جام شہادت نوش کیے ہوئے، آپ یہاں کیسے؟ عالم برزخ میں رہنے والے کیا زندوں کی طرح ہماری دنیا میں پلٹ کر آ سکتے ہیں؟ بڑے بھائی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، شہیدوں کا حال عام مردوں سے بالکل مختلف ہے، وہ جہاں اور جس برزخ میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مرحوم بھائی نے یہ خوشخبری سنائی کہ عالم بالا میں تمہاری طہارت اور پاک دامنی کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تمہارا عقد نکاح نو مسلمہ شہزادی سے کر دیں۔ شہیدوں کی یہ پاک روحیں تمہاری بزم نکاح میں شرکت کی غرض سے حاضر ہوئی ہیں۔ شہزادی وہیں کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ عالم غیب سے آنے والوں کا یہ قافلہ دیکھ کر اسلام کی کائنات کے اقتدار کا یقین اور بڑھ گیا۔ جلدی جلدی بزم نکاح منعقد ہوئی۔ ارواح طیبات کی موجودگی میں ایجاب و قبول کی رسم ادا کی گئی۔ خطبہ نکاح کے بعد تمام روحوں نے نئے جوڑے کو مبارکباد دی۔ بھائیوں نے دلہا اور دلہن پر جنت کے پھول نشاور کیے۔ اس کے بعد روحوں کا یہ سارا مجمع دم کے دم میں نگاہوں سے اوجل ہو گیا۔ اب محرم آنکھوں کے نظارہ کے لیے شہزادی نے چاندنی رات میں اپنا نقاب الٹ دیا۔ پہلی بار چہرے پر نوجوان کی نظر پڑی تو ایسا محسوس ہوا کہ جنت سے حسن و لطافت اور ملاحت و زیبائی کی کوئی حور اتر آئی ہے۔ دل دیوانہ دو حیرتوں کے نشانے سے ابھی ہٹا نہیں تھا کہ فضاؤں میں یہ آواز گونجی، جنت کی بارات، جنت کا دھولا اور جنت کی حور مبارک ہو۔ داستان محبت کے معزز سامعین محترم، امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر سے کہ آپ سب کو آج کی یہ داستان پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ احباب کو یہ داستان پسند آئی ہے تو اپنی محبتوں کا اظہار ہمارا چینل داستان محبت سبسکرائب کر کے لازمی دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔